ہم نے اس پہ ایمان رکھا، اس لیے حضرت حسین کی محبت، ان کا پیار، ان کے ساتھ عقیدت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضرت حسین کی محبت حقیقتاً وہی آدمی رکھ سکتا ہے جس کا عقیدہ حضرت حسین والا ہو۔ اور یہ بات میں ببانگے دول ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اس وقت حضرت حسین کے عقیدے کے ساتھ صرف اشاعت التوحید و سنہ ہی متفق ہے، اور کوئی ایسا فرقہ نہیں جس کا حضرت حسین والا عقیدہ ہو، یہ صرف اشاعت التوحید ہے۔ اور یہ آگے چل کے میں بلکہ ابھی کر دیتا ہوں، رہ نہ جائے۔ آج کسی فرقہ سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد نبوی میں صلاۃ و سلام سنتے ہیں یا نہیں، کسی فرقہ سے پوچھو، یہ نام نہاد للڑ دیوبندیوں سے پوچھو، بریلر سے پوچھو، رافضیوں سے پوچھو، ان آل حدث سے پوچھو، یہ جتنے فرقے پاکستان میں پھرتے ہیں ان کو آزمانے کا ایک سوال کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر یا روزے پر درود و سلام سنتے ہیں؟ سارے فرقے کہیں گے سنتے ہیں، لیکن اشاعت التوحید و سنہ نے یہ عقیدہ لیا حضرت حسین سے کہ امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر بھی درود و سلام نہیں سنتے۔ کوئی اور فرقہ ہے تو پیش کرو۔ مختارہ حدیث کی کتاب ہے، مختارہ سنن سعید ابن منصور، کسی ملا میں ہمت و حوالہ غلط ثابت کرے، وہاں پر زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹی، ان کا نام ہے علی بن حسین بن علی، اور لقب ہے زین العابدین۔ امام زین العابدین جو مشہور ہے تو مشہور تابعی ہیں، حضرت حسین کے لخت جگر ہیں، اور یہ وہ اکیلا شخص ہے جو کربلا سے زندہ سلامت واپس گئے تھے۔ توجہ ہے؟ خیر، بات کہیں بکھر نہ جائے۔ واپسی پہ انہوں نے کیا کیا یہ کوئی ذاکر نہیں بیان کرے گا، کوئی ملا نہیں بیان کرے گا کہ جب یہ کربلا سے واپس گئے ان کے بیان کیا تھے۔ پوچھو ملا سے، پوچھو ذاکر سے کہ کربلا سے خاندان حسین کا یہ آدمی جب مدینہ منورہ میں گئے تو ان کا بیان کیا تھا، ان سے ذرا پوچھو۔ خیر، امام زین العابدین حضرت فاطمہ کے گھر بیٹھے تھے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا خوش قسمتی تھی کہ کہاں پر بیٹھے تھے؟ حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک سوفوڑے، اور وہ آیا ام المومنین کے حجرے پہ۔ اس وقت یہ جالی نہیں تھی، یہ شبکے نہیں تھے، یہ دیواریں نہیں تھی، صرف ایک حجرہ کی دیوار تھی۔ حضرت سیدہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کیا شان والا حجرہ جو آج تک اپنی حالت میں محفوظ ہے۔ صرف اس کی دیوار تھی اور کوئی دیوار نہیں، اور اس دیوار میں تھوڑی سی پھٹن بن گئی جس کو عربی میں فرجہ کہتے ہیں، سوراخ ہو گیا۔ وہ آدمی آیا اس سوراخ پہ اور وہاں پر تھوڑی دیر کھڑا رہا، واپس ہوا۔ امام زین العابدین نے بلایا اور فرمایا ادھر آیا، فرمایا کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر بیٹھو۔ وہاں پیغمبر کریم کے حجرہ کے پاس کیوں گیا تھا؟ آج ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے وہابی ہیں، یہ کسی کو نہیں مانتے۔ امام زین العابدین نے اس سے کہا کہ وہاں حجرے کے پاس کیوں گیا؟ ان کو شک پڑا کہ شاید ادھر جا کر کوئی سفارش کی نیت سے گیا ہے۔
جس طرح مشرکوں کی عادت ہوتی ہے قبر پہ جا کے کہتے ہیں ادعو اللہ علی، کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا چا کرو. آج کل کہتے ہیں مشرک کہ نہیں کہتے؟ قبر پہ جا کے اس کو کہتے ہیں استشفاء، کہ وہاں جا کے دعا کرواؤ. امام زین العابدین کو شک پڑ گیا کہ صوفی کا دماغ تو نہیں خراب، یہ میرے نانے کی قبر پہ کیوں گیا؟ فرمایا کیوں گیا؟ اس نے کہا جی میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف درود پڑھنے گیا، اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا سنو، ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، کہتے سن مجھ سے میرے ابا حسین نے بیان کیا، مجھ سے میرے ابا، بولو بولو، مجھ سے میرے ابا، اور حسین سے حسین کے ابا علی نے بیان کیا، اور علی سے حسین کے نانے محمد نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتی ہے سند. زین العابدین یہ حضرت حسین کا بیٹا، اور کہتا ہے مجھے میرے ابے حسین نے بتایا، اور حضرت حسین کو ان کے باپ حضرت علی نے بتایا، اور حضرت علی نے حضرت حسین کے نانے سے سنا. لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا. پیغمبر کریم نے فرمایا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. صلو ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم یا تبلغنی حیث کنتم، دونوں طرح پڑھا گیا، تبلغو تبلغنی، مجرد بھی مزید بھی. فرمایا کہ پڑھو جہاں پر بھی درود پڑھو، درود ہے دعا اللہم صلی علی محمد، اور یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہے. جہاں سے بھی پڑھو اس کا نتیجہ رحمت وہ مجھ تک پہنچ جاتی ہے. حیث ما کنتم، یہاں قبر پہ آنے کی کوئی تخصیص نہیں. اسی پر فرمایا ما انت، اس نے کہا جی میں تو درود پڑھنے گیا تھا، میں نے خدا کی قسم اور کچھ نہیں کیا. فرمایا ابھی نہیں سمجھ آئی. ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، تیرا پیغمبر کریم کی قبر پہ درود پڑھنا اور ایک آدمی اندلس شہر میں کھڑے ہو کے درود پڑھے، دونوں برابر ہیں. نہ قبر سے سنتے ہیں اور نہ اندلس شہر سے سنتے ہیں. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ حضرت، بولو، حضرت حسین سے. اس لیے حسینی میں ہوں، جس کا عقیدہ حضرت حسین سے ملتا ہے. تو مردوں کے سننے کا قائل اور تو حسینی بن گیا، گیدڑ کہیں کا. تجھے کیا نسبت ہے حضرت حسین سے؟ تو حضرت حسین کے نام پہ لوگوں کو رلا کے پیسے وصول کرتا ہے اور تجارت کرتا ہے. اگر حضرت حسین کے ساتھ مخلص ہے، آج یہ عقیدہ بنا کہ موت کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ بھی دور سے بھی اور قبر کے قریب سے بھی نہیں سنتے. کہتے ہیں ہم حضرت حسین کو مانتی ہے. خیر آ جا واپس.